اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفاتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووتدا بالصخور میدان ارضہ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، اولاً اپنی ذات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اپنی ذات کے بعد آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ قرآن مجید کی جن آیات کے سلسلے سے سلسلہ گفتگو جاری ہے، اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو خلاصہ کائنات ہے، جو مخلوقات الہی میں سب سے بہترین مخلوق ہے، جس کی تخلیق کے اوپر خود خالق کو ناز ہے، جس کی تخلیق جب مکمل ہوتی ہے تو خود خالق انسان جھوم کے کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، میں کتنا بہترین خالق ہوں، میں کتنا بہترین کریٹر ہوں۔ تو انسان کی تخلیق کے اوپر خالق کو ناز ہے، انسان خلاصہ کائنات ہے، مگر انسان کی کامیابی اور کامرانی کس چیز میں ہے؟ تو انسان کی کامیابی اور کامرانی، انسان جب اتنا اہم ہے تو اس کا مقصد حیات کتنا اہم ہوگا، اس کی زندگی کا مقصد کتنا اہم ہوگا۔ اسی لیے سورہ شمس میں اللہ نے بتایا انسان کی زندگی کا مقصد ہے کامیابی، اور کامیابی کیسے حاصل ہوگی؟ تزکیہ نفس کے ذریعے، تہذیب نفس کے ذریعے۔ دیکھیے، کامیابی کے بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے راستے ہیں۔ ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، دنیا کی بھی کامیابی چاہیے اور آخرت کی بھی کامیابی چاہیے۔ جو دنیاوی افراد ہوتے ہیں وہ دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت کی بھی کامیابی چاہتے ہیں۔ تو یقیناً یہاں جتنے افراد ہیں ان کی خواہش ہوگی کہ پروردگار عالم ہم کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرے،
ہم کو آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب کرے۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ایک خوبصورت سی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور یہ روایت امام رضا علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے، اور اس کے بعد مولائے کائنات تک سلسلہ پہنچتا ہے۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی علمنی عملا یحبنی اللہ ویحبنی المخلوق ویسر اللہ مالی ویصح بدنی ویطیل عمری وان یحشرنی معک یوم القیامت فی زمرتک۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، میں نے اپنی زندگی میں کچھ گول سیٹ کیے ہیں، میرے کچھ ہدف ہیں، میں اپنے اس گول کو، اپنے ہدف کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا میرا گول یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، یحبنی اللہ، اللہ مجھ سے محبت کرے، میں اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ صرف میں اللہ سے محبت نہیں، بلکہ وہ خالق بھی مجھ سے محبت کرے، وہ مالک بھی مجھ سے محبت کرے۔ اور دوسرا گول یہ ہے، وَيُحِبُّنِي الْمَخْلُوقِ، اور اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے، اللہ کی کریشن بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، اللہ کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے، میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور اللہ کی مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں۔ وَيُسْرِ اللَّهُ مالی، اور اے اللہ کے نبی، میرا تیسرا گول یہ ہے کہ اللہ میری دولت میں، میری ویلتھ میں اضافہ اور وسعت عطا فرمائے۔ چوتھا گول یہ ہے، وَيُصِحُّ بَدَنِي، اللہ مجھے پرفیکٹ ہیلتھ اور صحت عطا فرمائے۔ چوتھا گول یہ ہے، وَيُطِيلُ عُمْرِي، اللہ مجھے لمبی حیات عطا فرمائے۔ اور آخری اور فائنل گول یہ ہے، اَن يَحْشُرَنِي اللَّهُ مَعَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَتِكَ، اور اے اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو قیامت کے دن میرا حشر جو ہو آپ کی صحبت میں ہو، مجھے آپ کا جوار نصیب ہو۔ اب آپ ذرا سا دیکھیے، اس شخص نے سب کچھ تو چاہا، دنیا کی بھی کامیابی چاہ رہا ہے، آخرت کی بھی کامیابی۔ پہلا گول، اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ دوسرا ہدف، اللہ کی مخلوق کا محبوب بن جاؤں۔ تیسرا ہدف، میری ویلتھ میں اضافہ ہو جائے۔ چوتھا ہدف، مجھے پرفیکٹ ہیلتھ مل جائے۔ پانچواں ہدف، میری حیات لمبی ہو جائے۔ اور فائنل ہدف یہ ہے کہ قیامت میں رسول کا جوار نصیب ہو جائے۔ کیا چھوڑا اس شخص نے؟ اور یقیناً ہمارا بھی یہی ہدف ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہی ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہی مقصد حیات ہونا چاہیے۔ اب جب اس نے اپنے سارے ہدف کو بیان کر دیا تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا، اذا اردت ان یحبک اللہ، اگر تو چاہتا کہ اللہ کا تم محبوب بن جائے، فاتقِ وقفہ، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بن جائے، تجھ سے اللہ محبت کرنے لگے، تو اللہ کا خوف دل میں رکھ اور تقوی الہی اختیار کر۔ اب جب میں نے کہہ دیا تقوی الہی اختیار کر، تب آپ سوچیں گے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ تو بڑا ٹف کام ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے لمبی داڑھی رکھنی پڑے گی، کرتا و پیجامہ پہننا پڑے گا، ٹوپی اور شیروانی پہننی پڑے گی، مصلی پہ بیٹھنا پڑے گا، ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھنی پڑے گی۔ عزیزو، ہم اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے تقوی کو بہت ہی مشکل بنا دیا۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تقوی
تقوی کے لیے 2 جملوں میں پورے تقوی کے مفہوم کو سمیٹ کے رکھ دیا، ان تعمل بما اوجب اللہ وان تجتنب۔ امام نے فرمایا ہر وہ عمل انجام دو جسے اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی واجب چھوٹنے نہیں پاتا اور تم کوئی حرام انجام نہیں دیتے ہو تو بس سمجھ لو کہ تمہاری زندگی تقوی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ تو دوسرا، پہلا گول، اگر تم اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے تو خوف الہی دل میں رکھ اور تقوی الہی اختیار کر۔ اور اگر اذا اردت ان یحبک اللہ ان یحبک المخلوق، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق تجھ سے محبت کرے، فاحسن الیہم، تو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کر، اور جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اپنی اللہ کی مخلوق کو وہ شے عطا کر، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر، بغیر کسی اجر و ثواب کے، بغیر ریٹرن کے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کر۔ عزیزو، اگر ہمارا کتنا بھی دشمن انسان ہو، اگر ہم اس کے ساتھ احسان کریں گے، نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، تو وہ ہمارا دوست ہو جائے گا۔ پہلے وہ ہم سے محبت کرنے لگے گا۔ پہلے ہم احسان کر کے تو دیکھیں، پہلے ہم اس کے ساتھ نیکی کر کے تو دیکھیں۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ جب شام سے ایک شخص مدینے آتا، جس کی تربیت، جس کی تعلیم شام کے ماحول میں ہوئی تھی، جب وہ مدینے آتا ہے اور امام حسن کے اوپر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو ایک مرتبہ علی کی شان میں نازیبا الفاظ کہتا ہے، علی کی شان میں برے الفاظ کہتا ہے۔ جب اس کی پوری انرجی ختم ہو گئی اور اس کی زبان خاموش ہو گئی تو ایک مرتبہ امام حسن نے فرمایا، لگتا ہے تو مسافر ہے، اگر تیرے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا کھلانے والا نہیں ہے تو میرا دسترخوان حاضر ہے، اگر تیرے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے تو میرا مکان حاضر ہے، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میری سواری حاضر ہے، اگر تیرے پاس زاد راہ نہیں ہے تو میں تجھے زاد راہ دیتا ہوں۔ جب اس نے امام حسن کے اس کرم کو دیکھا، اس احسان کو دیکھا، تو کہتا ہے جب میں شام سے چلا تھا تو علی کا بدترین دشمن تھا، لیکن اب میں علی کا بہترین دوست ہوں۔ عزیزو، تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نیکی کرے۔ اور اس کے بعد رسول فرماتے تھے تیسرا گول کیا ہے؟ کہ اذا اردت ان یسری اللہ مالک، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے مال میں اضافہ فرمائے، تجھے کثیر دولت عطا فرمائے، تو کیا کرے؟ فزکہ، زکوٰۃ دے، جو واجب حقوق اللہ کے تیرے مال میں ہیں ان واجب حقوق کو ادا کر، پروردگار عالم تیرے مال میں وسعت عطا کرے گا، پروردگار عالم تیرے مال میں برکت عطا کرے گا۔ آج ہمارے مال میں، ہماری دولت میں برکتیں جا چکی ہیں، اس لیے کہ جو اللہ نے واجب حقوق ہمارے مال میں رکھے ہیں ہم ان واجب حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا کہ جو واجب حقوق کو ادا کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے، میں اس کی دولت کا ضامن ہوں۔ اس کی دولت اگر کہیں ادھر ادھر چلی بھی جائے گی، میں روایت کے مفہوم کو بیان کر رہا ہوں، تو اس کی دولت اس کے پاس پلٹ کے آئے گی۔ تو دیکھیے تیسرا گول کیا ہے کہ اللہ مجھے کثیر دولت عطا فرمائے۔ اچھا، رسول نے فرمایا چوتھا گول کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ چوتھا گول یہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے پرفیکٹ ہیلتھ عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے گا، پرفیکٹ ہیلتھ، مکمل صحت عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اگر دولت ہو، دولت کی کثرت ہو
صحت نہ ہو تو ساری دولت بیکار ہے۔ ہمارے وطن میں ایک صاحب تھے، کہنے لگے جب غربت تھی، افلاس تھا، کھانے کو کچھ نہیں تھا تو چاہتے تھے یہ مل جائے کھانے کو، وہ مل جائے کھانے کو، لیکن جب آج اللہ نے دولت دے دی ہے تو بہت سارے ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں ہیں۔ مٹن نہیں کھا سکتے، اس لیے کولیسٹرول بڑھ جائے گا، چکن نہیں کھا سکتے، اس سے یہ تکلیف ہو جائے گی۔ عزیزو، تو جب کچھ نہیں تھا تو کوئی قید نہیں تھی، لیکن جب آج سب کچھ ہے تو آج ہم کھا نہیں سکتے۔ ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے آج ہم اپنی صحت کا خیال کیے ہوئے بغیر دولت کماتے ہیں، دولت کی بس دولت آ جائے، نہ دھوپ کا خیال ہے نہ گرمی کا خیال ہے، بس زیادہ سے زیادہ دولت کما لیں۔ تو آج ہم صحت کو نظر انداز کر کے دولت کماتے ہیں۔ ایک دانشور کہتا ہے، یہی انسان جو اپنی صحت کو نظر انداز کر کے دولت کماتا ہے، لیکن ایک زمانہ آتا ہے جب اپنی صحت کے لیے اسی دولت کو خرچ کرتا ہے۔ تو عزیزو، اگر دولت ہو صحت نہ ہو تو پھر اس دولت سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد رسول پوچھتے ہیں تیرا چوتھا گول کیا ہے؟ کہا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے لمبی حیات عطا فرمائے، لمبی حیات عطا فرمائے۔ تو رسول نے فرمایا اگر تو لمبی حیات چاہتا ہے تو اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ صلہ رحمی کے لیے بہت پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنے عزیز رشتہ داروں کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے ایک فون کر دیا اور خیریت معلوم کر لی، یہ بھی صلہ رحمی کا ایک پارٹ ہے۔ اور صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول فرما رہے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے لمبی حیات عطا فرمائے تو اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر۔ اور اس کے بعد رسول فرماتے ہیں تیرا فائنل گول کیا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے میرے ساتھ مشہور کرے تو اپنے سجدے کو طول دیا کر، لمبے لمبے سجدے کیا کر۔ جو لمبے سجدے کرتے ہیں اس لیے کہ ہر عبادت کے حصے میں انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، لیکن جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے تو انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے قیامت کے دن میرے ساتھ مشہور کرے تو لمبے سجدے کیا کر۔ بس یہاں پہ میں ٹھہر کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئی رسول کی صحبت چاہتا ہے، صحابی وہ ہے جو رسول کی صحبت کے لیے سجدے کو طول دیتا ہے، اور حسین وہ ہیں جن کے لیے رسول سجدے کو طول دیتے ہیں۔ تو صحابیت اور حسینیت میں یہی فرق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں تو رسول کی اس تعلیم کے اوپر عمل کریں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا علی الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط اليدين بالرحمة۔ سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها
وعفا عن السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد على معاصي العباد إلا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. پروردگار عالم تمام مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں پوری انسانیت کے لیے لایا گیا ہے. یہ انسان اللہ کی اشرف ترین مخلوق ہے. یہ انسان احسن الخالقین کی احسن تقویم مخلوق ہے. یہی انسان بہترین مخلوق بھی ہے اور یہی انسان بدترین مخلوق بھی ہے. اگر انسان میں انسانی اقدار ہوں، ہیومن ویلیوز ہوں، تو یہ انسان فرشتوں سے بھی بلند ہے. لیکن اگر یہی انسان، اس کے اندر انسانی اقدار نہ ہوں، ہیومن ویلیوز نہ ہوں، تو یہ انسان حیوانوں سے بھی پست ہے. عزیزو، انسان آج حیوانوں سے پست ہو چکا ہے. حیوانوں نے انسانیت کے اتنے خون نہیں بہائے ہیں جتنا خون انسانوں نے انسانوں کا بہایا ہے. حیوانوں نے انسانوں کے اوپر اتنا ظلم نہیں کیا ہے جتنا ظلم انسان نے انسان کے اوپر کیا ہے. آج کے ماحول کو دیکھیے، اپنی گزشتہ تاریخ کو پڑھیے. تاریخ بھری ہوئی ہے. انسان نے کتنے انسانوں کا خون بہایا ہے. ہلاکو کی تاریخ پڑھ لیجئے، چنگیز خان کی تاریخ پڑھ لیجئے، اورنگزیب کی تاریخ پڑھ لیجئے، صدام کی تاریخ پڑھ لیجئے. کتنے انسانوں کا ایک انسان نے خون بہایا ہے. آج بھی انسانیت کا خون بہایا جا رہا ہے. آج بھی انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے. مگر انسان ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، بس تماشا دیکھ رہے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، مگر سب خاموش ہیں. حقیقت میں ہم حیوان سے بھی زیادہ پست ہو چکے ہیں. یہ جب کسی حیوان کی کمیونٹی کے کسی فرد کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو سارے حیوان جمع ہو جاتے ہیں، سارے جانور جمع ہو جاتے ہیں. آپ کوے کو لے لیجئے، جو ہر اعتبار سے کالا ہے، جس کا پر بھی کالا ہے، جس کی منقار بھی کالی ہے، جس کا پیر بھی کالا ہے، سب کچھ کالا ہے. مگر اس کے اندر ایک صفت ایسی ہے کہ اگر اس کی کمیونٹی کے کسی فرد کے اوپر کہیں پہ ظلم ہوتا ہے تو سارے کوے احتجاج کرتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں. سارے کوے احتجاج کرتے ہوئے جمع ہو جاتے ہیں اور ایک آواز بلند کرتے ہیں. ہر انسان متوجہ ہو جاتا ہے، ہر انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کی کمیونٹی کے کسی فرد کے اوپر زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے. عزیزو، مگر آج انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. انسان تماشائی بنا ہوا کھڑا دیکھ رہا ہے. اگر آج انسان اس ظلم کے اوپر ایک صدائے احتجاج بلند کرتا، ایک ساتھ کھڑا ہو جاتا، اگر یہ سارے اسلامی ممالک جنہیں ہم اپنے ذہن و خیال میں اسلامی ممالک سمجھتے ہیں، حقیقت میں یہ اسلامی ممالک نہیں ہیں. اگر حقیقت میں اسلامی ممالک ہوتے تو مسلمانوں کے اوپر
ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے خاموش نہ رہتے۔ اگر آج سارے انسان، سارے مسلمان صدائے احتجاج ایک آواز میں بلند کر دیں تو جانتے ہیں آج انسانیت پہ ظلم رک سکتا ہے۔ آج یہ جو مظلوم مارے جا رہے ہیں، جن کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، جن کے ہاسپٹلز کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ایک مکان بنانے میں کتنی جتن کرنی پڑتی ہے۔ ایک مکان تیار کرنے میں انسان ایک مکان بنانے میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اہل حکومت ہیں جو بستیوں کو جلانے میں بھی ان کو رحم نہیں آتا۔ عزیزو، اگر آج اس ظلم کے خلاف سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں تو وہ ظلم ایک لمحے میں خاموش رک سکتا ہے، مگر ہم صدائے احتجاج بلند کر کے تو دیکھیں۔ اور یقیناً صدائے اس لیے کہ ظالم جب کبھی ظلم کرتا ہے تو ظلم کے بعد اس کے اندر احساس شکست پیدا ہو جاتا ہے، مگر ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم صدائے احتجاج ہی نہیں بلند کرتے۔ اگر ہم صدائے احتجاج بلند کرتے تو ظالم خاموش ہو جاتا۔ توجہ کیجئے گا، ظالم خاموش ہو جاتا، ظالم اپنی شکست کو تسلیم کر لیتا، اس لیے کہ ظالم ظلم کرنے کے بعد جب ظلم کرتا ہے تو اس کے اندر احساس شکست پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی دیکھا ہوگا کہ چیل کو ایک چھوٹا سا پرندہ اس کا تعاقب کرتا ہے، اس کا پیچھا کرتا ہے، اور چیل بھاگتی جاتی ہے اور چھوٹا سا پرندہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے بڑے بڑے پرندوں کو بھاگتے ہوئے، چھوٹے پرندوں سے بھاگتے ہوئے، بڑے پرندوں کو چھوٹے پرندوں کی وجہ سے بھاگتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیل بھاگ رہی ہے اور ایک چھوٹا سا پرندہ اس کا تعاقب کر رہا، یہ کیوں بھاگ رہا ہے؟ اتنا بڑا پرندہ اگر ایک پر مار دیں تو گوریا ہے جسے مان لیجئے، اگر اسے ایک پر بھی مار دیں تو وہ فوراً مر جائے گا، مگر وہ چھوٹے سے پرندے سے ایک چیل بھاگ کیوں رہی ہے؟ معلوم یہ ہوا چیل نے اس پرندے کے بچے کو کھا لیا ہے یا اس کے انڈے کو کھا لیا ہے۔ عزیزو، جب انسان ظلم کرتا ہے تو اس کے اندر احساس شکست پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر آج مسلمان ایک آواز میں آواز سے آواز ملا کے صدائے احتجاج بلند کریں تو آج بھی ظالم کا ظلم رک سکتا ہے۔ آج انسان کتنا مظلوم ہے، انسانیت کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے غزہ میں کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا غزہ کو، کس طرح سے ہاسپٹلز کو ختم کر دیا گیا، کس طرح سے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور کس طرح سے انسانیت کو مجبور کر دیا گیا ہے۔ کبھی کہا یہاں سے اس علاقے میں جاؤ، وہاں جا کے سیٹل ہوئے تو کہا یہاں سے وہاں جاؤ، کبھی کہا جبالیہ جاؤ تو کبھی کہا رفح جاؤ۔ عزیزو، کہیں پہ دیکھیے، آپ بھی جب ایک مکان سے دوسرے مکان میں شفٹ ہوتے ہیں، عام حالات میں شفٹ ہوتے ہیں، آپ تھک جاتے ہیں۔ وہاں جہاں پہ مسلسل گولے کی بارش ہو رہی ہو، جہاں میزائلیں گر رہی ہوں، جہاں لاشیں گر رہی ہوں، ایسے حالات میں انسان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کتنا مشکل کام ہے، مگر عزیزو لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا وہاں، یہ کیوں تھکایا جا رہا ہے؟ یہ کیوں تھکایا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے تھکایا، ذہنی ظالم کی ایک کوشش یہ ہے کہ ان کو ذہنی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر اتنا تھکا دو کہ مستقبل میں کسی تحریک کو اٹھانے کے لائق نہ رہ جائیں، کسی تحریک میں شامل ہونے کے لائق نہ رہ جائیں۔ ہم خدا کی بارگاہ میں، اور عزیزو، ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مظلوموں کو حوصلہ دے، مظلوموں کو قوت دے اور مظلوموں کو طاقت دے، ظالموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرمائے۔ عزیزو، اگر آج دیکھیے احتجاجات ہوئے، مگر آپ نہ یہ سوچئے کہ احتجاجات کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بظاہر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، مگر ہر احتجاج کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ فائدے کو میں محسوس کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک حکایت بیان کروں، وہ حکایت حقیقت تو نہیں ہے، مگر حقیقت سے آپ کو قریب ضرور کر دے گی۔
تاریخ کہتی ہے، حکایت کہتی ہے کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ آگ جو مہینوں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اس لکڑی میں آگ لگائی گئی، جب شعلے بھڑکنے لگے جناب ابراہیم کو منجنیق میں بٹھا دیا گیا اور ساری مخلوق خدا منظر دیکھ رہی، ایک بندہ خدا منجنیق میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی عالم میں کسی نے کیا دیکھا کہ ایک بلبل، ایک چھوٹا سا پرندہ، وہ دریا میں جاتا ہے، دریا کے پاس جاتا ہے اور اپنی منقار میں چند قطرے پانی لے کے آتا ہے اور فضا میں بلند ہونے کے بعد اس بھڑکتے ہوئے شعلے کے اوپر پانی، چند قطرے پانی کے گراتا ہے۔ تو کسی نے کہا، اے بلبل، تیرے ان چند قطروں سے یہ آگ بجھنے والی تو نہیں ہے، یہ آگ بجھنے والی تو نہیں ہے۔ کہا، میں بھی جانتا ہوں میرے ان چند قطروں سے یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، مگر یہ چند قطرے میرا اعلان کر رہے ہیں کہ میں ابراہیم کے ساتھ ہوں، نمرود کے ساتھ نہیں ہوں۔ عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ ہم ظالم کے ساتھ ہیں کہ مظلوم کے ساتھ ہیں، ہمارا یہ احتجاج اعلان ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو مظلوم میں مسلسل ظلم ہو رہا ہے، پروردگار ان کی مظلومیت کا خاتمہ فرمائے اور ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور ظالموں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى سیدت نساء العالمین وبضعت خاتم النبیین سیدتنا فاطمة بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی بن موسیٰ و محمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی مولانا صاحب الزمان۔ صل علی ماحی آثار البدع والطغیان ہادم ابنیت الشرک والنفاق حاسد فروع البغی والشقاق صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام ما اتصلت اللیالی والایام۔ اللہم عجل فرجہ وساحل مخرجہ وکحل ناظرنا بنظرت منا الیہ وجعلنا من المستشہدین بین یدیہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔